ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے لیے میں ایک اور زبردستی کہانی لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو اس طرح کی اور سٹوریز کے لیے کمنٹ میں اپنی پسندیدہ سٹوری کا نام مینشن کر دیجیے گا۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین ایک عابد جو شب بیدار تھے، ایک عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے کہ جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جنگ میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نو کے شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت و مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک شب وہ اور ادو وظائف میں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شرکاء کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال آل و اولاد سب آقائے مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچ ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے اعیان دولت کو ساتھ لیا اور منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے روانہ سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ البتہ 2
خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہے وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی تو آدمی ہے جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم یہاں کہاں رہتے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکیروں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب لسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سی سل تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا کہ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسول النبی کریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان پیر نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر تھا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پابہ زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے دونوں بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے گھگی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے، زاہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو چنا۔ جب
جب ذرا اقرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تکمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اب تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی اور یہ بلند رتبہ ملا۔ بحوالہ نور الدین محمود زنگی از طلب ہاشمی حاصل اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو ویورز، آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، ایک شارٹ سا واقعہ تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے۔ اسی طرح اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔